अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं ISL 202 का लेक्चर नंबर 17, जो कि काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है फाइनल वाइज। इसमें हमारे पास MCQs शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे पास, या यूँ कह लें कि MCQs रिलेटेड शॉर्ट रिलेटेड जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी, द रेवलेशन ऑफ प्रॉफिटहुड बिगिन विद द ट्रू ड्रीम्स। यानी कि प्रॉफिटहुड की जो रेवलेशन थी वो सच्चे ख्वाब से स्टार्ट हुई थी। अब हुआ कुछ यूँ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर रहा करते थे, इबादत किया करते थे। हम शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वो क्यों गार हिरा में जाते थे और वहाँ कैसी इबादत करते थे। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनों के हिसाब से वहाँ रहा करते थे, सुबह शाम गार हिरा के अंदर रहा करते थे। और ये सारा प्रोसेस 3 साल के अरसे तक चलता रहा। जब आप 40 साल के हो गए ना, तो 17वां रमज़ान था, यानी कि 17th ऑफ रमज़ान था, मंडे था उस दिन। तो सबसे पहली वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल जो थे वो आए, उन्होंने आपके चेस्ट को प्रेस किया 3 टाइम्स। याद रखिएगा 3 दफ़ा ऐसा हुआ था। और हर दफ़ा जब आप प्रेस करते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद कहते थे कि पढ़ें, तो आप फरमाते थे कि मुझे नहीं पढ़ना आता। अब ये जो पढ़े और नहीं पढ़ना आता, ये 2 दफ़ा हुआ। 3 दफ़ा चेस्ट प्रेस किया गया था ना। अब जब तीसरी दफ़ा हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सूरत अलग की पहली 5 आयतें पढ़ी थी। इसके बाद ही हम देखते हैं जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई ना, आफ्टर रेवलेशन प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम अपने घर आए। उनके वो कांप रहे थे। उन्होंने हज़रत खतीजा से कहा कि मुझे ब्लैंकेट दे दें, और ये बात उन्होंने बार बार रिपीट की। फिर हज़रत खतीजा जो थी उन्हें काफ़ी इनकरेज किया। उन्हें पता चला कि ये सब हुआ है तो इनकरेज किया, और आपने फरमाया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको ना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप बहुत मर्सीफुल हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप नीडीज़ को ख्याल रखते हैं, आप अच्छे मेहमान नवाज हैं, आप सच्चाई पे चलते हैं, तो अल्लाह कभी भी आपको डिस्ग्रेस नहीं करेगा। ये बात जो थी ये हज़रत खतीजा ने कही थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बाद ही हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ प्रीचिंग। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो था, ये जो बिगिनिंग ऑफ प्रीचिंग है, ये आपके लिए MCQs वाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हज़रत खतीजा थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद जी मर्दों में हम देखते हैं तो हज़रत अबू बकर सदीक थे। बच्चों में हम देखते हैं तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा थे। गुलामों में हम जब देखते हैं तो सर फहरिस्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। इसके बाद जी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। 3 साल का अरसा जो ऐसा अरसा था जिसमें सीक्रेट इनविटेशन चल रही थी, प्रीचिंग चल रही थी, इस्लाम की तरफ दावत दी जा रही थी। फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दें। तर्जुमा है जी हमारे पास एक आयत का, एन ओ एस्टीम बिलीव या बिलव्ड वन योर क्लोज रिलेटिव। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरेंज किया जी एक दावत। इसमें अपने रिलेटिव्स को बुलाया, उन्हें इनवाइट किया इस्लाम की तरफ। अब इस तरह हुआ यूँ कि कुछ लोग तो मान गए लेकिन कुछ ने इनकार कर दिया। After conveying the message of Allah to the relative, Allah ordered the Prophet to proclaim the call to Islam. फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब आप अलल ऐलान शुरू कर दें इस्लाम की दावत देना। अब इस बात को पूरा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया। अब ये जो कुरैश हैं ये मक्का के हैं, अहले मक्का के कुरैश हैं जी। और इन्हें कहाँ बुलाया गया था? सफ़ा की पहाड़ी पर, यानी माउंट सफ़ा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया।
اب یہاں پہ جو تھے نا وہ قریش تھے، وہ کافی زیادہ غصے میں آ گئے. اب اس میں سب سے زیادہ جو اہم تھے وہ ان کے اپنے انکل ابو لہب. انہوں نے کافی زیادہ اگریسو ہو گئے، انہوں نے مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے نا کنڈیم کیا ابو لہب کو. اور جو the prophet declared the house of Arqam as the center of preaching of Islam in the year 5th of the prophethood. اب ہوا کچھ یوں کہ جب آپ کا نبوت کا 5واں سال تھا تو آپ نے ارکم کے گھر کو سینٹر آف پریچنگ آف اسلام مقرر کر دیا. اب یہ ہوا کیوں؟ دیکھیں، مسلمان جو تھے نا وہ اکٹھے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جس جگہ عبادت کرتے تھے کفار کو پتہ چل گیا تھا. پھر ان کفار نے کافی زیادہ تنگ کیا تھا. سب سے سرفہرست یا جو نمایاں نام تھا نا اس وقت کے کفار کا، وہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ وہ وقت ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ہڈی اٹھا کے ایک مسلمان کے سر پہ دے ماری، جس سے وہ مسلمان انجرڈ ہو گیا. اس انسیڈنٹ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب ہمیں سیکرٹ سینٹر کی ضرورت ہے. تو انہوں نے حضرت ارکم کا گھر، جو کہ ماؤنٹ صفا کے دامن میں تھا، یعنی اس کے قدموں میں تھا، اسے چوز کیا. اور اس کے بعد سارے کمپینین جو تھے وہ وہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. اچھا، یوں دیکھ لیں، یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب دعوت سٹارٹ ہو گئی تو کفار نے وہ کیا سٹیپ اٹھائے تھے جس کے ذریعے وہ روکنا چاہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو پہلا جو سٹیپ تھا نا، وہ جو ڈسبلیور آف مکہ سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ تھا ٹرائڈ بارگیننگ. وہ بارگیننگ کرنا چاہ رہے تھے. 25 لوگ جو تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. انہوں نے انفارم کیا اپنا ڈیسیژن اباؤٹ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. ابو طالب جو تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نیفیو پٹ ایز مچ برڈن آن می ایز آئی کین ہولڈ. مجھ پر اتنا ہی وزن ڈالو جتنا میں سنبھال سکتا ہوں. اب اس بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہسٹوریکل ورس کہے تھے. وہ کیا تھے؟ If these people place the sun on my one hand and the moon on the other, I will not give up my mission. کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا. میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں seeing this courage of prophet peace be upon him, his uncle حضرت ابو طالب also stood firm with him. اب جب ابو طالب نے دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے شانہ بشانہ. انہوں نے قریش نے ایک اور آفر دی تھی کہ وہ کنگ شپ، ویلتھ اینڈ میرج ٹو نوبل وومن، بٹ دا پروفٹ ریفیوز. اچھا، 3 یہاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں آفرز. فرسٹ تھا کہ بارگیننگ کرنے چاہ رہے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی تھی کنگ شپ کی، ویلتھ کی اور میرج یعنی شادی کی کسی بھی نوبل وومن کے ساتھ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریفیوز کر دیا. اب ہم تیسرا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ کفار نے کیا اٹھایا. یاد رکھیے گا، شروع انہوں نے بارگیننگ میں کیا، سیکنڈ میں انہوں نے آفر کیا کنگ شپ، ویلتھ، میرج، اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں انہوں نے دیکھا جب یہ سب نہیں چل رہا نا تو نیکسٹ فیز میں انہوں نے کہا کہ بلیم گیم انہوں نے سٹارٹ کر دی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو پروپیگنڈا تھا، یہ جو بلیم گیم سٹارٹ ہو چکی تھی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا، اس کی ساری اصلیت بتا دی. اس کے بعد نذیر بن حارثہ براٹ بک آف سٹوریز فرام روم. تو ایک آدمی تھا، اس نے کافی کہانیوں کتابیں لائیں تھیں، اور لائیں کہاں سے تھیں؟ روم سے. They try to label the Quran as work as methodology. اب وہ لایا اس لیے تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ بھی اپنی ان کی کہانی ہے، یہ میتھڈالوجی پہ بیس ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈینائٹ کر دیا. اسی دوران کچھ کفار مکہ جو تھے نا، انہوں نے نہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے یا یوں کہہ لے کہ in the meantime attempts were also made to hypocritically resolve the matter, but
by Surah Al-Kafirun, Allah reject them. Then this disbeliever of Makkah, with help of Jews, starting a series of doubts and debates about the historical figures in the Quran, like the Prophet of Cave, Zulkarnain, and the reality of the soul. अब इस दौरान हुआ कुछ यूं कि कुछ जो कुफरान मक्का थे ना, उन्होंने एक कहना शुरू कर दिया कि हम इस मसले को सॉल्व कर देंगे, हमने इस मसले को सॉल्व कर दिया है। लेकिन सूरत काफिरून में अल्लाह ताला ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर ये लोग इकट्ठे हुए, ये जो डिसबिलीवर थे ये मक्का के थे, तो जब ये ज्यूज़ के साथ मिले, उन्होंने स्टार्ट कर दिया जी एक सीरीज़ ऑफ डाउट डिबेट्स। अब ये सीरीज़ ऑफ डाउट या किसी शक में मुबतला करने के लोगों शुरू कर दिया था ना। अब ये लोग कुरान के अंदर जिस तरह हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम लिए गए थे ना, उन पर इन्होंने कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। लाइक वो अब कुरान पाक के अंदर पीपल ऑफ केव के बारे में जिक्र है, गार में मौजूद जो लोग थे उनके, जुल्करनैन का जिक्र है, रूह की असलियत या रियलिटी ऑफ सोल की बात है। फिर जी इसको देखते हुए कुरान रिवील्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ, उसमें आगे बढ़ना शुरू हुआ, मुख्तलिफ आयतें आती गईं हर बात को देखते हुए। इस तरह मक्का की जो टैक्टिक्स थे वो फेल होना शुरू हो गए, यानी कि वो लोग जो बात कहते थे उसी के पस मंज़र को रखते हुए अल्लाह ताला वही के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया करते थे। अब इसका नतीजा क्या हो, इतना ज़्यादा शोर मच चुका है। अब जी माइग्रेशन स्टार्ट हुई, अबिसीना माइग्रेशन टू अबिसीना टुक प्लेस। ये लास्ट स्टेज थी जो डिसबिलीवर थे ना, उन्होंने प्लान किया कि वो किल कर देंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और याद रखिएगा ये 7वां साल चल रहा है नबूवत का। बनु हाशिम जो था उसने काफ़ी रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। When he was warned of the intention to kill, due to resistance of Banu Hashim, it was decided to be social boycott. Banu Hashim had to be confined to Sahab Abi Talib, the god of the Abu Talib, due to social persecution. अच्छा हुआ कुछ यूँ कि जब उन लोगों को पता चला कि जो कुफरान मक्का हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल करना चाहते हैं, तो बनु हाशिम जो था वो कबीला था, उसने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने सोशल बाइकआउट स्टार्ट कर दिया था। अब जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जिक्र है पर्सनैलिटी का, दैट इज़ साहिब अबी तालिब। अबू तालिब के ये थे जी साहबजादे थे, और ये 7th प्रॉफिटहुड टू 10th प्रॉफिटहुड के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये नबूवत के 7वें से 10वें साल के अंदर की बात की जा रही है। अब जो बनु हाशिम कबीला है ये इसके सरदार हैं अबी तालिब। एट द लास्ट विद द एफर्ट ऑफ हाशिम इब्न अमार, ज़ाहिर बिन अबी उमैया, ज़माह इब्न अल अस्वद, अबू अल बुखारी एंड मोतम बिन अदी, द सोशल बाइकॉट एंडेड। अब जी ये सोशल बाइकॉट एंडेड हुआ इन शख्सियात की वजह से। अब जो बाइकआउट हुआ था ना वो एक पेज पर लिखा गया था, उसे टर्माइट्स ने खा लिया था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये अल्लाह ताला की एक पनिशमेंट थी ना उन लोगों पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ बात बताई जाती है, अल्लाह ताला ने उस इंसान को सज़ा दी थी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। अब जब बनु हाशिम जो था उसने रेजिस्ट किया तो कुरैश ने, अहले मक्का के लोगों ने बाइकआउट उनका करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात पूरी पेजेस पे लिखी गई। फिर जी हम देखते हैं कि बनु हाशिम के लोग थे, हाशिम इब्न अमार, ज़ाहिब, ये जो सारे थे इन लोगों ने मिल के काम किया और इसको ख़त्म कर दिया। अब जिस पेज पे ये बात लिखी गई थी ना उसे टर्माइट्स ने खा लिया था, दीमक ने इसे खा लिया था। अल्लाह ताला ने उस इंसान को सज़ा दी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने लिखा था? ये मंसूर इब्न अकरमा ने लिखा था, और ये इस पे ना कुरैश के सरदारों ने साइन किए थे और इसे काबा की दीवार पर डिस्प्ले किया गया था। अल्लाह ताला ने मंसूर इब्न अकरम के हैंड को पैरालाइज कर दिया था। क्या सज़ा दी थी? उसे पैरालाइज कर दिया था। फिर हम देखते हैं जब द ईयर ऑफ सैडनेस, जर्नी टू ताइफ एंड द असैसिनेशंस, और हम जब बात करते हैं शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ सोशल बाइकआउट, जब सोशल बाइकआउट ख़त्म हुआ,
ابو طالب اور خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہو گئے، اور اس سال کو انہوں نے عام الحزن کہا تھا، یعنی کہ ایئر آف سارو۔ اب جو ایک آبسٹیکل تھا وہ ریموو ہو گیا تھا، حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب جو ڈس بلیور تھے نا، جس کا سردار تھا ابو لہب، اس نے دوبارہ سے پلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کا۔ اس طرح ان ساری سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر دیں مدینہ کی طرف۔ اب سب سے پہلے جو ہجرت سٹارٹ ہوئی تھی وہ چوز کی گئی تھی جی ویلی آف طائف، جو کہ 60 کلومیٹر تھی مکہ سے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام کو چنا تھا ہجرت کے لیے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سٹارٹ کی، انہوں نے طائف کی، تو آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ٹرائب آف طائف جو تھا نا وہ ہیڈ کرتے تھے 3 بھائی، اب یالیل، مسعود اور حبیب۔ ایک جو بردر تھا نا ان کا، اس کی شادی ہوئی تھی صفیہ بنت معمر سے۔ یہ وومن جو تھی یہ قریش سے تھیں۔ He went to 3 of them and invited them to Islam. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، وہ ان 3 لوگوں کے پاس گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی غصے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا، ان ساروں نے کہا کہ آپ کو اپنے شہر سے نکل جانے کا کہا۔ انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آپ ان پہ پتھر برسائیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ جو سٹون تھے وہ یہ آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ طائف کے مقام پہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہی بات یہاں بتائی گئی ہے، سٹون جو تھے انہوں نے کافی انہیں نقصان پہنچایا، کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پہ گرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں سے ریفیوجی کر کے ایک گارڈن میں آئے تاکہ وہ بچ سکیں، ٹو گیٹ ریڈ آف دیم۔ جو گارڈن تھا وہ 2 بھائیوں سے کے منسلک تھا، ان کا نام تھا جی عتبہ اور شیبہ۔ جب ان لوگوں نے نا آپ کو اسٹیٹ میں دیکھا تو وہ فوراً سے آپ کے پاس آئے، آپ کو انگور دیے، اپنے غلام کی مدد سے آپ کو انگور بھجوائے تھے، اور غلام کا نام تھا ایرس۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی لائے، اور آپ سے اجازت چاہیے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم طائف ویلی کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ طائفی میں سے اچھے مسلمان بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کتنا عرصہ رہے تھے؟ 10 دن۔ یاد رکھیے گا، آپ 10 دن وہاں رہے تھے، پھر آپ مکہ آ گئے تھے۔ اس جرنی میں نا کچھ معجزات بھی ہوئے تھے۔ ایک اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک جنس کا گروپ تھا، یعنی جنوں کا ایک گروپ تھا، وہ آپ سے ملا اور اس نے اسلام قبول کر دیا۔ پھر ایک ماسک بنائی تھی، ماسک آف جن واز بلڈ ایٹ دس پلیس۔ اس مقام پر جہاں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہاں پہ ایک مسجد بھی جنہوں نے تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں معراج کا واقعہ، جرنی آف معراج۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے نا طائف سے ہو کر، تو یہ 27 رجب المرجب تھا۔ یاد رکھیے گا، it was 27 رجب المرجب، اور آپ کی ایج اس وقت تھی 54 ایئر۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے، اور یہ جو حجرہ تھا یہ مہانی کا تھا اور رات کا وقت تھا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے آپ کو دعوت دی، آپ کو لے کر گئے معراج کے سیر کرائی۔ تو یہ وہ ساری جرنی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ملتی ہے، اس کی کافی زیادہ ڈیٹیل، اور حدیث کے اندر بھی۔ اس کے بعد یہ ہم ماڈیول 476 پہ آ گئے۔ اب یہ جو مائگریشن تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، اب اس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا ہوا تھا، کیا امپورٹنٹ تھا۔ اب جی حج کا وقت تھا، لوگ جو تھے وہ عرب کے اندر اکٹھے ہوا کرتے تھے ہر سال۔ جو پروفٹ تھے نا، پروفٹ پیس بی اپان ہم میٹ دیز پیپل انوائٹ دیم ٹو اسلام۔ اب وہ ان لوگوں سے ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اسی میں ایک جویش ٹرائب تھا، وہ یثرب میں رہا کرتا تھا۔ جو پیپل تھے نا، پیپل آف یثرب had heard from them about the coming of prophet, so they were convinced that this was the same prophet.
اب جو ایک یہودیوں کا نا ایک قبیلہ رہا کرتا تھا یثرب کے اندر. اب یہ جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کو پتہ تھا، ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہوگا. تو انہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا تو وہ وہ لوگ ایمان لے آئے کہ یہ وہی نبی ہے. 6 جو لوگ تھے نا وہ خزرج ٹرائب کنورٹڈ ٹو اسلام اینڈ وینٹ بیک ٹو دیئر پیپل. اب جب حج کرنے آئے نا لوگ، ان میں سے 6 جو تھے وہ خزرج قبیلے کے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے گئے. اسی سال جب 5 یا 6 جو لوگ تھے یثرب کے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ 7 نئے لوگ، تو یوں اس طرح یہ 12 لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ویلی آف منا کی طرف گئے. اب میں اسے پورا پراپر اگر دیکھوں تو میں کہوں گی کہ دا فالوئنگ 5 of the 6 people of Yathrib and 7 new people. 5 سے 6 پرانے مسلمان اور نئے 7 لوگ مل کے بن گئے جی 12 لوگ آئے. اور اب یہ لوگ رکے منا کے مقام پر. اب ان کا نام تھا جی whose name is عقبہ یا عقابہ. یہ منا کے وہ ویلی ہے، اس کا نام تھا عقابہ. اینڈ یہاں پہ جی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اٹ واز دا فرسٹ ایئر. یہ وہ پہلے سال تھا جس میں بیعتیں سٹارٹ ہوئی تھی، یعنی کہ لوگوں نے باقاعدہ بیعت کرنا سٹارٹ کیا تھا، اسلام قبول کرنا سٹارٹ کیا تھا. اب ان لوگوں کے نام ہے جی، یہ نام آپ کے پیپرز میں نہیں آتے تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے. اب کچھ کنڈیشن تھیں. اب وہ کنڈیشن کیا تھیں اس بیعت کی؟ فرسٹ ون تھا کہ وی ول ورشپ the one and only God اللہ، کہ ہم لوگ عبادت کریں گے صرف ایک ہی خدا ہے جو ہے اللہ. We will not steal and commit adultery. We will not accuse anyone falsely. آپ لوگ اس میں خالی 3 یاد کر لیں، کافی ہوتا ہے، 3 ہی آتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں آتے. We will not kill our children. ہم اپنے بچوں کو نہیں ماریں گے. ہم ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبے کریں گے، ہر حکم کو مانیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ یثرب کے مقام پہ بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی. حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں رکے تھے، اور پھر وہ ہر انصار کے ہر گھر میں گئے اور انوائٹ کیا اسلام کو. مصعب بن عمیر جو تھے وہ انوائٹ کرنے گئے تھے سعد بن معاذ کو، تو جو انفلوئنشیل اور بریو لیڈر آف دا ٹرائب آف اوس ٹو اسلام. اب سعد بن معاذ کیا ہیں؟ وہ کافی مقبول اور بہادر لیڈر ہیں جی اوس کے، یا یوں کہہ لے کہ بنو اوس کے. ٹرائب آف اوس قبیلہ اوس ہے جی. اس کے شروع میں ہوا یہ کہ انہوں نے نا ریسینٹڈ بٹ وین ہی ہرڈ دا قرآن ہی واز پلیز اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام. پہلے تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں اسلام قبول کر رہا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ کافی خوش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جی میرے پاس سیکنڈ آتا ہے، یہ آپ کا لاسٹ ہے. اوکے یہ تو لاسٹ نہیں ہے، ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، لینتھی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو آپ کی. اسی سال حج کا ٹائم دوبارہ آیا. اب 75 جو انصار تھے وہ عقابہ کے مقام پر یا عقبہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی آ کے بیعت کی اور آپ کو انوائٹ کیا کہ آپ یثرب آئیں، جو کہ آج کل مدینہ کہلاتا ہے. تو اس کے بعد جی among them were 2 women. اب ان لوگوں میں نا 2 عورتیں تھیں اور 73 مین تھے. حضرت عباس جو تھے انہوں نے وارن کیا تھا کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ انوائٹ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ انوائٹ کریں گے تو آپ پہ بھی کافی زیادہ اثرات آئیں گے، پورا عرب آپ کے مخالف ہو جائے گا. بٹ جو انصار تھے نا وہ مضبوطی سے کھڑے رہے اپنے انٹینشن پر. انصار جو تھے انہوں نے ریسپیکٹفلی کیا کہا تھا؟ او میسنجر آف اللہ، what is the pledge of allegiance to you? The prophet said you will listen to me both in state of pleasure and displeasure. آپ کے نزدیک بیعت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری ہر بات مانو، چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، چاہے تم امیر ہو چاہے تمہارے پاس طاقت ہو، گناہوں سے بچے رہو، اچھے کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو، دوسروں کو بلیم مت کیا کرو.
When I come to you in Yathrib, you will help me and defend me from all as you defend yourself, your woman, your children. If you do this, you will find paradise in the hard world. Now hereafter کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب میں یثرب آؤں گا تو تم لوگ میری مدد کرنا، مجھے ڈیفینڈ کرنا، جیسے تم خود کی مدد کرتے ہو، ڈیفینڈ کرتے ہو، اپنی عورتوں کو کرتے ہو، اپنے بچوں کو کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے نا، یعنی کہ میرے ساتھ رہنا، مطلب اگر میں عبادت کی تلقین کروں تو تم لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ وہی کام کرو گے. تو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم مکہ کے اہل مکہ کے مسلمانوں پر کافی حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب تنگ کرنا سٹارٹ ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ آپ مائگریٹ کریں. یہ وہ وقت ہے جب آپ مائگریٹ کریں تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کیو آف سور یعنی سور کے کیو غار سور کے اندر آپ 3 دن تک رہے تھے. یہ وہ رستہ ہے جب وہ چل کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے. جو کفران مکہ تھے نا، انہوں نے ریوارڈ اناؤنس کیا تھا نا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کے آتا ہے تو اسے انعام ملے گا. تو اس ریزن کے اکارڈنگ سراقہ بن ملک یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے بٹ وہ ناکام رہا، وہ اسے کامیابی نہیں ملی، وہ پکڑا گیا. پھر اس نے پناہ مانگی، امن مانگا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ آف معبد کے اندر رکے تھے. یہاں پہ انہوں نے کچھ دن گزارے تھے. یہ جو پلیس ہے یہ کعبہ پلیس آف کعبہ ہے. اس مقام پہ نا مسجد قباء بھی بنی تھی. مسجد قباء کا یہ مقام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور آپ نے مسجد بنائی تھی. یہ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ وہ مقام ہے جب حضرت علی نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا تھا اور آپ کے ساتھ ٹریول کیا تھا. تو یہ تھی جی ہماری ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.